ہے، کتنی سائنسی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ تربیت کے لحاظ سے ہم اتنے ہی پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب ہمیں جو ہے نا وہ اخلاقی تربیت، آپ کو بڑوں کا احترام نظر آئے گا، آپ کو ہمسایوں کے ساتھ محبت نظر آئے گی، آپ کو رشتہ داروں میں تعلقات نظر آئیں گے، آپ کو ایک محفل نظر آئے گی، ایک دوسرے کا احترام نظر آئے گا، لیکن وہ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے جو تربیتی عمل تھا خواتین کا بچوں کے لیے، وہ ختم ہوتا جا رہا، اور خواتین جو ہیں وہ برابر آتے آتے گھریلو نظام کو ڈسٹرب کر گئی، اور بچے جلد ہی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں اور خود ڈیسیژن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جلد ہی بے راروی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ آج والدین کو اپنی اولاد سے سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ بچے بات نہیں مانتے۔ بچے جو ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ باپ 4 5 بچوں کا باپ ہے، لیکن وہ خود چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر مجبور ہے۔ بچے گھر میں اپنی تفریحی ماحول میں ہیں، بچی اپنی ایکٹیویٹیز میں ہیں اور اپنے امور انجام دے رہے ہیں، سارے گھر کے معاملات جو ہے وہ باپ کے سر پہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ احساس نہیں دلایا گیا کہ تمہارے باپ کے تمہارے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بچوں کی تربیت اتنا مہنگا کام ہے جو پیسہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا کہ خواتین کام کریں۔ خواتین کا دل چاہتا ہے ہم بھی بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، آفیسز میں جائیں، ہم بھی ٹریڈنگ کریں، ہم بھی ہر وہ کام کریں جس میں مرد آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے مڑ کے دیکھیں بچے ہمارے ڈسٹرب ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے گھروں میں اطمینان نہیں ہے، بلکہ گھر جو ہے وہ ہوٹل کی صورتحال بن چکے ہیں۔ اپنا اپنا کھایا جا رہا ہے، اپنا اپنا پیا جا رہا ہے، اپنے اپنے کام ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو یگانگت ہونی چاہیے، جو بیٹھک ہونی چاہیے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ معاملہ یہاں ہی ڈسٹرب ہوا ہے جب ہم برابری کی سطح پہ چلے گئے جی خواتین کو مردوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے کام کرنے کے لیے، مارکیٹ میں، فیلڈ میں جانے کے لیے، پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے، زمینوں کے دل چیرنے کے لیے، سخت سخت کام کرنے کے لیے مردوں کو بنایا۔ خواتین کو دین نے بڑا ہی لائٹ پروگرام دیا کہ گھروں میں تم تربیت کرو، بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ۔ اب دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں باہر کا ہم نے ڈیٹا کیا لینا ہے، طلاق کی ریشو کتنی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں جس نے بچی کی تربیت کرنی تھی وہ آفیسز میں جاتی ہے، وہ اور کام کرتی ہے، بچی کو ٹائم نہیں دیتی، بچی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ بچی جو ہے ہمارے وہ ڈرامے دیکھتی ہے، وہ موویز کو دیکھتی ہے، وہ واقعات حالات کو دیکھتی ہے، تو اسی طرح کا اپنا مائنڈ سیٹ بناتی ہے، جس کی وجہ سے جو گھر میں احترام ہونا چاہیے ہسبینڈ کا، خامد کا، وہ نظر نہیں آتا۔ وہاں پر بھی ایک ضد کی کیفیت بنتی ہے، ایک جو ہے وہ کلیش کی کیفیت بن جاتی ہے، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، ہمارے آپس میں خیالات نہیں ملتے۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ
اپنی فیلڈ سے نکل کر کسی اور فیلڈ میں جائے گا تو فیلڈ میں مس فٹ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں کلیشز ہی بنیں گے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ڈسٹربنس کتنی ہو چکی ہے۔ اسلام خواتین کی فزیک کو سامنے رکھ کر ان کو اسائنمنٹس دی ہیں۔ خواتین کا کام ہے گھر میں بیٹھنا، گھر میں کھانے پینے کے ارینجمنٹس کرنا، گھر کی صفائی کا کام، گھر کے ماحول کو بہتر بنانا، یہ زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ جو کام بندہ خود کر سکتا ہے نا وہ دوسروں سے نہیں ہو سکتے، وہ ملازموں سے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر ملازموں کے حوالے کیا جاتا ہے، وہاں پر وہ کام صحیح ہوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام نے خواتین کو کتنی عزت دی ہے۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ خواتین کو عزت دینے کا علمبردار بنا، اور الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے قرار دی گئی ہے۔ کون سا ایسا مذہب ہے، دین ہے جس نے جو ہے وہ اس طرح کے کلمات ادا کیے ہوں کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے؟ پھر بہن کو عزت دی گئی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جو دین کی طرف سے ملتی ہے خواتین کے لیے، وہ ان کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ اب جب عورت کو بے پردگی میں ہم مارکیٹ میں لے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عزت تار تار ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو بے توقیر کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں حجاب کو مقدم کیا گیا ہے، اور غیر مرد کے ساتھ عورت کو کہا گیا ہے کہ ذرا سختی سے بات کرو تاکہ اس کے دل میں، جس کے دل میں مرض ہے، وہ کوئی اور خیال نہ ظاہر کر لے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا نسلی نظام ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کا آگے بڑھنا، یہ بالکل کلیئر رہتا ہے، ڈاؤٹ نہیں اس میں پیدا ہوتا۔ بہت سے گھروں میں یہ مسائل بھی آ جاتے ہیں اور ایک شک کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواتین کا جو نظام ہے وہ یکسر مختلف ہے، الگ ہے، اور جس میں خواتین کو اتنی آسانیاں رکھی گئی ہیں جو مردوں کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ معاشرے کی ساری پریشانیاں مرد کو دی گئی ہیں، یہ آپ اندازہ کریں، اور ساری ذہنی سہولتیں عورتوں کو دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ عورتوں کو ویلیو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ، صدقہ کا حکم دیا گیا، یہ پتہ ہے نا آپ کو، لیکن سب سے اچھا صدقہ یہی کہا گیا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، ان کے منہ میں کوئی چیز ڈالتے ہو۔ خواتین کے منہ میں کو کھانے کے لیے چیز دی جاتی ہے، وہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خواتین کا احترام کیا ہو سکتا ہے؟ اور مرد کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیٹ کاٹ کر عورتوں کو، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح اپنا ان کا لباس دیکھ لیں اور ان کی خواتین کا دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ احترام کس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں مسکنسیپشن بنا دی گئی ہے کہ پتہ نہیں خواتین کو مظلوم رکھا گیا ہے۔ جو بندہ اپنے راؤنڈ سے باہر نکلے گا، جو اس کا ڈومین ہے، یہ بات فارمولے کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ جو اس سرکل سے نکلنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کو اللہ نہ کرے ذلیل بھی ہونا پڑے گا، پریشان بھی ہونا پڑے گا۔ تو دین جو ہے یہ سرکل بنا کر دیتا ہے کہ تمہاری یہ ڈومینز ہے، اس پہ رہو، عزتیں کماؤ،
ہر چیز حاصل کرو، اور اس کا بنیادی مقصد جو عورت کا وہ بچوں کی تربیت ہے، ایک بنیادی مقصد ہے۔ اب اس مقصد سے نکل کر خواتین جو ہیں وہ کہیں کہ ہمیں کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس تربیتی پروگرام کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تو بتائیں پھر معاشرہ چوپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ہماری جو معاشرتی حالت ہے نا، وہ صرف اب ہم جو ہے صبر کیے ہوئے ہیں، حالات پہ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، ہمیں معاشرتی سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا، ہمیں بچوں میں وہ دم خم نظر نہیں آتا جو بچوں میں ہونا چاہیے، جو جوان بچوں میں نظر آنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ تعلق، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ پیار، یہ نظر نہیں آ رہا۔ نفسا نفسی بنی ہوئی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ سوسائٹی ایڈوانس ہو رہی ہے۔ جب تک ہم خواتین کو ان کے کردار کے مطابق اسائنمنٹ نہیں دیتے، سوسائٹی میں انتشار ہی انتشار رہے گا۔ تو آج کے دن میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین بہت اہم ہیں، بہت احترام ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں مردوں کے ہاں یہ ایتھکس موجود ہیں کہ اگر مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی خاتون کھڑی ہے تو وہ خاتون کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، اور ہر جگہ پر خواتین کو پرائرٹی ملتی ہے۔ لیکن خواتین نے جو کچھ کرنا تھا سوسائٹی میں ہماری اولادوں کے لیے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس موقع پر ہم یہی کہیں گے کہ خواتین ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، ہمارے نظروں میں اونچے درجے پہ ہیں، اور خواتین میں ہی ایک خاتون ہماری ماں ہے، اس سے بڑا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن تمام خواتین کو آج 8 مارچ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گھروں کو سنبھالنا ہے، اور ہماری لائبلٹی میں یہ شامل ہے کہ ہم بچوں کو تیار کریں، ان کو معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں، ان کو قومی احساسات کے بارے میں بتائیں، ان کو دین کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے بارے میں آگاہ کرائیں، ان کو فرائض کے بارے میں بتائیں، تاکہ جو بچے ہمارے فیلڈ میں آئیں وہ ایک اچھے انسان بھی ہوں۔ آج ہمیں ڈاکٹر مل جاتے ہیں، انجینئر مل جاتے ہیں، سائنسٹسٹ مل جاتے ہیں، اچھی پوسٹوں پہ لوگ مل جاتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ اچھے انسان ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے۔ ایک دفتر ہے، اندر آفیسر بیٹھا ہوا ہے، 3 گھنٹے انتظار، 4 گھنٹے انتظار، میٹنگ کا لفظ بول کر کھڑے کیا جاتا ہے۔ باہر بھی انسان کھڑے ہیں، اندر بھی انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، کسی کا 1 منٹ کا کام، کسی کا آدھے منٹ کا کام، 4 گھنٹے انتظار۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں گھر سے ملی تھی، وہ ہمیں نہیں ملی، اور یہ چیز جو ہے آگے بڑھ کر اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم سب خواتین کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ بھی استدعا ہے کہ جو ان کا اصل کام ہے گھرداری اور بچوں کی تربیت، اس میں وہ اپنے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس کو کما حقہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔